السلام علیکم دوستو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خوبصورت مقبرہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور کس طریقے کی ڈیزائن اس میں کی گئی ہے، ماشاءاللہ۔ دوستو یہ مقبرہ نواب صفدر جنگ کا مقبرہ ہے، جو نواب شجاع الدولہ کے والد تھے۔ نواب شجاع الدولہ جو اودھ کے نواب تھے، اور ان کے یہ والد مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں مغل بادشاہ کے وزیر اعظم رہے تھے۔ یہ پورا مقبرہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اندر سے دکھاتا ہوں کس طریقے کا بنا ہوا ہے۔ اور دوستو چاروں طرف سے اس کا ایک ہی طریقے کا ویو ہے، اور چاروں طرف بڑے بڑے باغیچے اور کوٹھیاں بنی ہوئی ہے، جو اس کی خوبصورتی کے اندر چار چاند لگا دیتی ہے۔ پورا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کا اس کا مقبرہ یہاں سے بھی بنا ہوا ہے۔ 2 منزلہ یہ مقبرہ ہے۔ سن 300 سال اس کو پورے ہو چکے ہیں۔ سن 1700 کے اندر نواب صفدر جنگ کے جو بیٹے تھے، نواب شجاع الدولہ اودھ کے نواب، انہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ لال پتھر اور سنگ مرمر کے پتھروں سے اس پورے مقبرے کو بنایا گیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ دوستو وہ دور تھا جب مغل سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا اورنگ آباد میں انتقال ہو گیا، اور پورے اکھنڈ بھارت پر ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ افغانستان سے لے کر میانمار تک اور کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک پورا علاقہ مغلوں کے قبضے میں آ گیا تھا، اور اکیلے حضرت شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر بہادر غازی اس پورے ملک کے اکیلے بادشاہ تھے۔ آج اندھ بھکت، گوبر بھکت اور نفرتی چنٹو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں، ان کو مندر توڑنے والا کہتے ہیں، ہندوؤں کا دھرمانتر کروانے والا کہتے ہیں۔ سراسر حضرت اورنگزیب عالمگیر پر یہ الزام ہے۔ اگر تم یہ الزام لگاتے ہو کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر نے مندر توڑے ہیں، تو مندروں کو جاگیر بھی تو دیے ہیں۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مندروں کو جاگیر دی۔ کاماکھیا کے مندر کو جاگیر دی، بہار کے مندر کو جاگیر دی، اور اسی طریقے سے اجین کا جو مندر ہے اس کو بھی جاگیر دی۔ اور اگر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نفرت پھیلانے والے اور متعصب تھے اور ہندوؤں سے نفرت کرتے تھے، تو ان کے جو سپہ سالار تھے وہ جسونت سنگھ کیسے بن گئے؟ اور راٹھوڑ جس کا نام تھا، راٹھوڑ کے زمانے، راٹھوڑوں کے جو سب سے بڑے سردار تھے، وہ ان کے سب سے بڑے انگ رکشک تھے، مرزا راجے جے سنگھ، ان کے سپہ سالار کیسے بن گئے تھے؟ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کا یہ ویو بنا ہوا ہے۔ دوستو یہ پوری سازش ہے مسلمان بادشاہوں کو بدنام کرنے کی، ان کو ولن بتانے کی، اور ان کو ایک طریقے سے درندہ وحشت ناک طریقے سے پیش کرنے کی۔ حالانکہ اگر صحیح ہسٹری اگر ہم لوگ پیش کریں، صحیح ہسٹری اگر ہم لوگ پڑھیں، تو ہم کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی پورا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ انگریزوں نے ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہاں پر غلط تاریخ گھڑی، اور غلط تاریخ گڑھ کر یہ ہندوؤں کو بھڑکا کر چلے گئے۔ آج ہندو بولتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو مسجد ہے وہ پہلے مندر تھے۔ سوال یہ ہے کہ جو مندر پہلے تھا وہاں پر مسلمانوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی۔ اگر مندر تھا وہاں پر اگر کوئی مسجد بنائی گئی تو ہم مسلمان اس کو مسجد نہیں مانیں گے، بلکہ وہ مندر رہے گا۔ ایسی کوئی ہسٹری ہے ہی نہیں کہ مسلمانوں نے مندر توڑ کر کے مسجد بنائے۔ یہ سراسر آج کل کے ہندو چنٹو اور RSS والے نفرت پھیلانے والے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ مسلمانوں کے بڑے مقبروں پر یہاں مندر تھا، مسلمانوں کی بڑی مسجدوں پر یہاں پر جو ہے مندر تھا۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کا ویو ہے۔ ارے دیش کے اندر ترقی کی بات ہو، روزگاری کی بات ہو، عورتیں آتم ہتیا کر رہی ہے، عورتیں خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، خواتین کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ریپ ہو رہے ہیں، اس پر کوئی سوال نہیں۔ اور سوال ہوتا ہے تو صرف اس پر اورنگزیب عالمگیر، ٹیپو سلطان، سلطان علاء الدین خلجی ہمارے مندر توڑ کے مسجد بنائی، اور ہمارے مندر توڑے اور دھرمانتر کیا، اسی پر بس پوری راجنیتی ٹکی ہوئی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طریقے کے یہ سوراخ بنے ہوئے ہیں۔ ان سوراخوں میں سے پانی اگر بارش کا جمع ہو تو نیچے جایا کرتا تھا۔ تو دوستو بتا یہ رہا تھا میں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے بات نکلی تو بات بہت دور تک پہنچ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مغل سلطنت کمزور پڑنے لگی۔ مراٹھوں کی طاقت کو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورا دبا دیا تھا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد
مراٹھے دوبارہ کھڑے ہو کر پورے ملک پر قبضہ جمانے لگے. اور ادھر جو مغل سلطنت کے جو بادشاہ تھے وہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل نااہل بادشاہ تھے, نااہل ثابت ہوئے. اور جس طرح کی حکومت بادشاہ اکبر, بادشاہ شاہجہاں, بادشاہ جہانگیر, بادشاہ بابر اور حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ غازی بہادر نے کی, اس طرح کی حکومت انہوں نے نہیں کر پائی. وجہ یہ پڑی کہ مراٹھے اپنی طاقت بڑھاتے رہے اور مغل شہزادے اپنی آپس کی بادشاہت کی جنگ لڑتے رہے اور آپس ہی میں لڑ کر کمزور ہو گئے اور مغل سلطنت کمزور پڑنے لگی. انگریزوں نے اپنی طاقت بڑھانی شروع کر دی. پنجاب میں سکھوں کی سلطنت وجود میں آ گئی, مراٹھے وجود میں آ گئے. حیدرآباد کے جو نظام تھے نواب نظام الملک آصف جاہ اول, انہوں نے حیدرآباد میں جا کے اپنی الگ سلطنت بنا لی. اور اسی طریقے سے یہ مقبرہ دیکھ رہے ہیں نواب صفدرجنگ, ان کے بیٹے نواب شجاع الدولہ نے بھی خود مختاری کا اعلان کر کے اودھ میں اپنی الگ سلطنت قائم کر لی. اس طریقے سے مغل سلطنت کمزور پڑنے لگی. اور یہ مقبرہ جو دیکھ رہے ہیں آپ, یہ مغلوں کے زمانے کا آخری مقبرہ ہے. یہ نواب صفدرجنگ جو تھے وہ مغلوں کے زمانے میں ان کے پردھان منتری رہے تھے. یہ مغل تو نہیں تھے لیکن پھر بھی مغلوں کی طرز طرح پر ان کا مقبرہ یہاں پر بنا ہوا ہے ان کے اعزاز و اکرام میں, اس لیے کہ یہ انہوں نے مغلوں کے لیے بڑی خدمات انجام دی, بڑی بڑی جنگیں لڑی اور بڑے بڑے راجاؤں کو انہوں نے شکست دی اور مغل سرحدوں کو انہوں نے بڑھایا. تو دوستو یہ دیکھا آپ نے پورا چاروں طرف کا ویو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں سے اس کی آپ سرحد دیکھ سکتے ہیں, اس کا مقبرے کے اوپر بنا ہوا یہ اس کا مینارہ ہے. مینارے پر آپ کو الگ الگ طریقے کی ڈیزائن دیکھنے کو ملے گی. 2 منزلہ یہ بنا ہوا مقبرہ ہے. اور وہاں سامنے دیکھ رہے ہیں آپ, وہ نواب شجاع الدولہ کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد ہے. آج مسجد کو بند کر دیا گیا ہے. جتنی جگہ پر ہسٹوریکل پیلیس ہے جگہ جگہ پر انہوں نے مسجدوں کو بند کر دیا ہے. مسجدوں کے اندر نمازی نہیں ہوتی ہے. مسجدوں میں لوگ آتے ہیں اور گندے گندے فحش کپڑے اور ننگے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں اور کیسے ویسے ویڈیو بناتے ہیں. وہ الاؤ ہے, چپلے پہن کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. حالانکہ یہ مسجد بنائی ہوئی مسلمانوں کی ہی ہے. جو ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ مسجد ہی رہتی ہے. پورا دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ مسلمانوں کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اور جب مسلمانوں کی بنائی ہوئی مسجدیں ہیں وہاں پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت مانگنی چاہیے. یہ پورا بنا ہوا نواب صفدرجنگ کے مقبرے کا احاطہ ہے. اور یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ مقبرے کا فل ویو. تو دوستوں دیکھ لیا آپ نے. ویڈیو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. اور اگر آپ اسی طریقے کے تاریخی ویڈیو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے.